الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ جو ایک موضوع ہمارے درمیان چھڑا ہوا تھا، اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک، اس کی اہمیت و افادیت پر بات ہوئی۔ موجودہ حالات میں، پریشانیوں کے اس دور میں، کشمکش کے عالم میں ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، جہاں اس پر بات ہوئی وہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے ایک اہم ستون جس کی طرف آج بہت ہی کم التفات کر رہے ہیں لوگ، جس کی طرف آج بہت ہی کم توجہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو قدم اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا گفٹ اور ایک ایسا تحفہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ اگر اس کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر مساجد کے علاوہ کہیں پر دل نہ لگے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی سنن و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کے شوقین ہو جائیں، اس کو ادا کرنے کے عادی ہو جائیں، تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے پھیکی لگنے لگیں۔ لیکن افسوس ہے کہ منادی پکارتا رہتا ہے، مؤذن پکارتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف، اور ہم لوگ اپنی مشغولیات میں مبتلا رہتے ہیں، ملوث رہتے ہیں، انوالو رہتے ہیں۔ جو ہوٹلز میں بیٹھے ہیں وہ ہوٹلز میں بیٹھے رہتے ہیں، جو اپنی مصروفیات میں ہے وہ اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں، اور جو ادر ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ ادر ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، مؤذن کی اس ندا کو سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی کام کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، صحابہ کرام کا ایک طبقہ مزدوری بھی کرتا تھا، صحابہ کرام کا ایک طبقہ مالدار بھی تھا، صحابہ کرام مختلف طریقوں سے، جیسے آج ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام بھی تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تھے تو اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کھیت میں کام کر رہے اور پھاوڑا اٹھایا زمین پر مارنے کے لیے، مٹی کھودنے کے لیے، اذان کی آواز آئی، اس کو وہیں چھوڑ دیا، نیچے مٹی تک مارا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے فارغ ہو جائیں تب پھر دنیا کی بات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی میدان میں پیچھے رہنے کو نہیں کہا، کسی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اس کا نقصان کر کے نماز قائم کرو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، اللہ کا وہ فضل تلاش کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دیا ہے،
کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، محنت کرو گے تبھی رزق ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک اہم فریضہ، ایک اہم منصب خود سے بات کرنے کا ہم کو دیا ہے، یہ دس اے بیسٹ اپارچونٹی فار ایوری ون، یہ ہر ایک کے لیے ایک بہترین موقع ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر نماز کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جنت میں جانے والوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں مزے لے رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، اسی دوران دونوں کی گفتگو ہوگی، کیونکہ جنت والے بالا خانوں سے، کھڑکیوں سے جہنمی کو دیکھتے ہوئے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کیا ہوا بھائی، آپ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں، جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا، کیا بات ہوئی، آپ تو ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ہماری گلی میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، کیا بات ہوئی، کیا ریزن ہے وہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں داخل ہو گئے، آپ کو دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت 38 سے 48 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ریشہ دوانیاں کرنے والوں کے ساتھ میں ملوث ہو جایا کرتے تھے، ان کا ساتھ دے دیا کرتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بدلے کا دن تو یقینی تھا، ہم تو جہنم میں آ پہنچے، ہم کو تو نہ کسی کی سفارش کام آئی، نہ کسی کی صداقت کام آئی، نہ کسی کی دوستی کام آئی، ہم تو جہنم میں آ کے گر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ یکایک فیصلہ کر دیا نمازیوں کے لیے جنت کا، بے نمازیوں کے لیے جہنم کا، نہیں، پہلے سمجھایا، وارننگ دی۔ سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، یہ سجدہ نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت بتائی نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کم و بیش 80 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ کہیں پر نماز کا ذکر کرنے کے ساتھ اس پر انعامات کا ذکر کیا، کہیں پر نماز کو چھوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دی، تاکید فرمائی۔ ایک جگہ نہیں، 80 یا 82 جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نماز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ نماز کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا، نماز کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر، بالغ پر، عاقل پر، مرد کی قید نہیں، عورت پر بھی فرض ہے، شہری پر بھی فرض ہے، دیہاتی پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اس میں طاقت ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تب بھی نماز معاف نہیں، تب بھی نماز کا حکم ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد جو ایک سکون اور ایک طرح کی راحت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے نماز کو چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی پریشانیوں میں انسان کو مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کی جانکاری میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ایسا ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ابھی خدا کے واسطے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، اس کے پیر پکڑ کر کسی بھی طریقے سے اس کو مسجد تک لانے میں کامیاب ہو جائیے، نہیں تو علماء کرام میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کا یہ مذہب ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا۔ تو وہ اس کے حقیقی معنی پر عمل کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا تو فرما دیا، بس کافر ہو گیا تو ہو گیا، اب کسی قسم کی کوئی تعویل اس میں ہم نہیں کریں گے، وہ کافر ہو گیا تو ہو گیا۔ اور عرب کے کچھ علماء کا فتویٰ ہے
کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتے وقت 7 بجے کا الارم لگاتا ہے، 8 بجے کا الارم لگاتا ہے، 9 بجے کا الارم لگاتا ہے، تو اس کا ایمان تو اسی وقت ختم۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نماز کو چھوڑنے پر راضی ہو، آپ کو فجر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک انسان سوتا ہے، نارمل سوتا ہے، نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فان ذلك وقتها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت سوتا رہ گیا یا نماز کو بھول گیا تو جب بھی اس کو یاد آ رہی ہے تبھی پڑھ لے، فإن ذلك وقتها، وہی اس کا وقت ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو اتنا زیادہ بے خوف ہو کر الارم لگاتا ہے کہ اس کو فجر کی نماز کا خیال تک نہیں آتا، تو علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اسی وقت اس کا ایمان ختم۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر جتنے انعامات ہیں اس کے چھوڑنے پر اتنی ہی وعیدیں بھی ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے چسپاں کر لیتا ہے، وہیں اس کے دنیاوی نقصانات بھی بے انتہا ہیں۔ نماز چھوڑنے والا کبھی بھی اس کے چہرے پر وہ نور نہیں آ سکتا جو ایک نماز پڑھنے والے کے چہرے پر رہتا ہے۔ کتنی بھی کریم لگا لے، کتنے بھی پاؤڈر لگا لے، لیکن وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز میں رکھا ہے وہ اس کے چہرے پر ہرگز نہیں آئے گا۔ دوسرا نقصان علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے بدن کی طاقت بھی کم کر دی جاتی ہے۔ بظاہر آپ کو وہ ریسلر نظر آئے گا، لیکن روحانی طور پر وہ اتنا بزدل ہو چکا ہوگا کہ اگر اس سے کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں تم لڑو، تو اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آگے آ جائے۔ تو یہ روحانی کمزوری ہے۔ ظاہری کمزوری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اور ایک نقصان یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، چہرے کا نور بھی کم ہوتا ہے، بدن کی طاقت بھی اس کی کم ہوتی ہے، اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی اولاد سے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت اس کو دی ہے، لیکن اولاد سے کسی قسم کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ آج دیکھ لیجیے آپ کتنے لوگ ہیں جو اس شکوے میں، شکایت میں مبتلا ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی۔ مسجد میں گئے ہوئے آپ کو 1 سال ہو جاتا ہے اور اولاد آپ کا کہنا مانے گی؟ آپ اس کا کہنا نہیں مان رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے آپ دنیا میں موجود ہیں، تو اولاد آپ کا کہنا کیوں مانے گی؟ اور ایک نقصان یہ لکھا ہے کہ اس کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ بظاہر اگر اس کا کاروبار اچھا چلتا رہا تو اس کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ بظاہر اس کا کاروبار اگر اچھا چلتا رہا تو اتنا مشغول رہے گا کہ اس کو خود ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر بظاہر یہ مالدار بنتا چلا گیا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو کبھی کسی وقت راحت نصیب نہیں ہوگی۔ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے سکون چھین لیا، جس کے چہرے کا نور چھین لیا، جس کے بدن کی طاقت چھین لی، جس کی اولاد کا نفع اس سے چھین لیا، تو کیا مزہ ہے ایسی زندگی میں؟ اور آخری سب سے بڑا نقصان، اور خاص طور سے عشاء کی نماز کو فوت کرنے والوں کے حق میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیند کی جو سکون ہے، اس کی نیند کی جو راحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اب کتنی بھی ٹیبلٹ کھاتا رہے، کتنی بھی دوائیوں پر دوائیاں لیتا رہے، لیکن جو سکون اس کو نماز ادا کرنے میں ملنا تھا وہ سکون اس کو نہیں ملتا۔ ایک دوسری سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا، وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کافر تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جائیں تو لڑو، مگر جب حرمت کے مہینے شروع ہو جائیں، جو 4 حرمت کے مہینے عربوں میں مشہور تھے، ان میں قتال مت کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب اشہر حرم گزر جائیں پھر ان سے سختی سے لڑو۔ فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جانے دو، چھوڑ دو ان کا راستہ۔
یعنی ایک انسان ہے پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہیں قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ میدان جنگ میں بھی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نماز قائم کروں گا، تو کہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، راستہ ان کا چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اور سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 11 میں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر توبہ کرنے کے بعد نماز روزہ قائم کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھنے لگے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھائی نہیں ہے، وہ بھائی ہونے کا دعوے دار ہے، بھائی نہیں ہے۔ مؤمنین کے بھائی تو مؤمنین ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھائی تو پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ سب سے بڑے فسق میں مبتلا ہے، اس کی بات کا کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ تمہارا بھائی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غدر کر سکتا ہے، پیدا کرنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا؟ اور بے نمازی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ جتنے منافق ہوتے ہیں وہ نماز سے جان چراتے ہیں۔ جتنے بھی منافق حضور کے زمانے میں تھے وہ بھی نماز سے جان چرایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے نماز کی پابندی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نفاق جیسی مہلک بیماری سے بھی بچاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، کہ نہ تو اس نے صدقہ دیا، نہ اس نے نماز پڑھی، اور اپنے گھر والوں میں اتراتا ہوا پھرتا ہے۔ اولا لک فاولا، ہلاکت ہے ہلاکت، ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہے، ڈبل ہلاکت ہے، 4 گنا ہلاکت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے کے لیے جب چاروں طرف سے ہلاکتیں برسیں گی تو اس کی زندگی میں، اس کے کاموں میں کیا برکتیں ہوں گی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا مزہ ہے ایسی زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور رکھے؟ کیا مزہ ہے ایسی مالداری میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے آپ کو دور رکھے؟ کیا مزہ ہے ایسے تعلقات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور رکھے؟ تو میرے بھائیوں، نماز ایک ایسے عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی بھی طریقے سے سکون نہیں، اس کو نظر انداز کر کے، اس کو اگنور کر کے کسی بھی طریقے سے راحت نہیں ہے۔ اور متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ کتنی جگہ پر نماز کا ذکر کیا تو انعامات کا ذکر کیا، کتنی جگہ پر نماز کا ذکر کیا تو نماز کو چھوڑنے پر وعیدوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، نعمت ملی، عظیم الشان نعمت ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم پر نعمتوں کی بوچھار ہو رہی ہے، ہم پر باری تبارک و تعالی محسن اور کرم فرما ہو رہے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیتے رہیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور وہ جو کفار مکہ تانا دیتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، انہی کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ کیوں ہے یہ نماز کا حکم؟ کیوں ہے نماز کی اتنی تاکید؟ کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ اب آپ بتائیے کہ حضور فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر آج ہماری اولاد اچھی نکل جاتی ہے، آج ہماری اولاد کامیاب ہو جاتی ہے، سکسیسفل ہو جاتی ہے، تو ان کو دیکھ کر ہمیں راحت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھا سا فلیٹ دے دیا ہے، اچھا سا گھر دے دیا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہمیں راحت ملتی ہے۔ یہی راحت جو ہم کو ہماری خوشیاں دیکھ کر ملتی ہے، اسی راحت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی میری تو راحت نماز میں ہے۔ نمازی کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے، دنیا کی اور کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ کیوں حکم دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار نماز کا؟ کیوں حکم دے رہے ہیں زکوٰۃ کا؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس لیے حکم دے رہے ہیں نماز کا کیونکہ نماز ہر طرح کی برائی سے بچاتی ہے، اور جو انسان ہر طرح کی برائی سے بچے،
ایسے گناہ سے بچے جو ظاہر ہیں، ایسے گناہ سے بچے جو باطن ہیں، تو یہ تو مومن کامل بن گیا۔ اور مومن کامل کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی، اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ ہم اقامت الصلاۃ پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ایک نمازی اگر نماز پڑھتا ہے اور برے کاموں سے نہیں رکتا ہے، ایک نمازی 5 وقت کی نماز بڑی دل لگا کے پڑھتا ہے لیکن گناہ سے نہیں باز آ رہا ہے، تو اس کو اپنی نمازوں میں غور کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کی خبر لینی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ کہاں خرابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، 100% صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ نماز برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، وہ پاک ارشاد جس کی وجہ سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا تو ایمان ہی جاتا رہتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین من ترکها ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کو لنگڑا کر دیا۔ اور ایک لنگڑا آدمی آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ناقص ہوتا ہے، اچھے سے دوڑ نہیں سکتا، اچھے سے چل نہیں سکتا، اچھے سے پھر نہیں سکتا، تو گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ محض دکھلاوے کا انسان ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ تو خوب دیتا ہے، جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کا دل جیت لیتا ہے، غریبوں کا خوب خیال رکھتا ہے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو عمرے پر بھی چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں حج بھی کر کے آ جاتا ہے، لیکن نماز مستقل نہیں پڑھتا، تو سمجھ جائیے کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں 5 وقت کی نمازیں مستقل پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کا عادی ہے، نماز پڑھے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی بھی توفیق دیں گے اور حج کا انتظام بھی کر کے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی دولت دیں گے کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے۔ تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، تمام احادیث جو بیان کی جاتی ہیں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ نمازی کا جو رتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اگر وہ ہمیں اصل میں دیکھنے لگے تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہم کبھی بھی مسجد سے باہر نہ جائیں، مسجد سے کبھی نہ ڈگیں، مسجد ہی میں بیٹھے رہیں ہر وقت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں راہب بنانا بھی مقصود نہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، ان تمام مشغولیات کے باوجود ہمارے ایمان کو پرکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ ان تمام مشغولیات کے ساتھ ہمارے ایمان کے درجے کو، ہمارے ایمان کی ڈگری کو دیکھنا ہے کہ دنیا کے کام کرو۔ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے، اس نے عہد کر لیا ہے کہ میں نماز ہی نماز پڑھوں گا، وہ تو پڑھ ہی سکتا ہے۔ جب اس نے طے کر لیا، جب وہ فری ہو گیا، جب اس نے یہ ٹھان لیا کہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو کیا کرے گا؟ عبادت ہی کرے گا، وہ تو کرے گا۔ لیکن تعجب خیز ایمان، تعجب خیز جذبہ اس آدمی کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور دنیا کے ادر کام بھی وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب یہ آیت نازل ہوئی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اذان سنتے ہی کانپ جایا کرتے تھے، مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اور ان پر ایک طرح کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان سنو تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو، اور ہم کاروبار میں مشغول ہیں۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنے کاروبار میں برکت کی دعا کرتے تھے، اپنے بزنس میں برکت کی دعا کرتے تھے، حلال روزی کے حصول کی دعا کرتے تھے، اور پھر فانتشروا فی الارض، زمین میں رزق کی تلاش میں پھیل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں کہ تم نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور وہ رزق کی تلاش کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ رزق دیتے بھی تھے۔ نماز سے محبت کے واقعات
ایمان سے محبت کے واقعات، کلام پاک سے محبت کے واقعات، ایمان کے، دین کے ہر شعبے سے محبت کے دنیا بھر کے واقعات کتابوں میں، حدیث میں اور کچھ کلام پاک میں بھی بھرے پڑے ہیں، لیکن ان سب کو اگر بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، اور زندگی میں اگر دین کو پیدا کرنا ہے تو دل کرے یا نہ کرے لیکن وقت پر نماز ادا کرنے کے عادی بن جائیں۔ انشاءاللہ دیگر خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے ان کو ایسے ہی ختم کر دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسا نور عطا کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ نور پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن میں ایسی قوت اور ایسی طاقت بخشتے ہیں کہ اگر وہ بظاہر کمزور بھی نظر آتا ہے لیکن اطاعت خداوندی کے سامنے وہ اپنا سر جھکانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی عصر کی نماز اگر ادا کرتا ہے تو اس کو اولاد سے ہر قسم کا فائدہ نصیب ہوگا۔ کوئی اگر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے تو کبھی اس کے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو راحت کی اور سکون کی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام گفٹ تو دنیا کے ہیں، اور آخرت میں جو ان کا مقام ہوگا، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ تو انبلیویبل ہے، اس پر تو یقین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر ان کا کیا مقام ہوگا۔ نماز پڑھنے والا، پابندی سے پڑھنے والا نہیں، اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے، نماز کو قائم کرنے والا، نماز کو نماز سمجھ کر، نماز سے محبت رکھ کر ادا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روز محشر ایسے بے خوف ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا کہ اب کیا ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا کہ میں نے کیا کیا پچھلی مرتبہ، میں نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کیا، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہاں پر ایسے ٹہلتا ہوا نظر آئے گا جیسے شادی میں فیملی ممبر نظر آتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ تمام حرکتیں جانتے ہیں، کہاں سے کیا لانا ہے، کہاں سے کیا دینا ہے۔ تو یہ بے خوف کا عالم ہوتا ہے۔ شادی میں جو مہمان جاتے ہیں وہ تھوڑا تکلف کرتے ہیں، نہیں کام کر سکتے اس طرح جس طرح کے فیملی ممبر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں فیملی ممبر کو کہ کس طرح شادیوں میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہ ان کو پتا ہے ہم نے یہ تمام انتظام کیا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا اس کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی، اور بہنوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہماری دادا دادی، نانا نانی، جو بھی ہمارا جاننے والا کوئی ایسا ہے کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کا وبال اس پر ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک بے نمازی کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے محلے میں، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 70 گھروں تک اس کا اثر پھیلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اس کا اثر پھیلتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کسی بھی طریقے سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، ضدی ہے، یا مسکرا کے آپ کی بات کو ٹال دیتا ہے، یا ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ شروع کریں گے، اس کا پیچھا مت چھوڑیے، اس کو مسجد تک لانے میں کامیاب ہو جائیے۔ یقیناً اگر آپ اپنی فیملی ممبر میں سے کسی 2 کو یا 3 کو جو بے نمازی ہوں ان کو مسجد تک لانے میں کامیاب ہو گئے، ان کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو پوری زندگی تبلیغ کا ثواب آپ کو ملے گا، پوری زندگی، جب تک آپ کی زندگی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں تو جب تک وہ نماز ادا کرتا رہے گا آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے اجر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا پورا اجر دیں گے، لیکن اس کو جو ہدایت دی وہ آپ کی وجہ سے دی، سبب اس کا آپ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی اہمیت، افادیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور بے نمازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرمندگی سے بچائے، اس رسوائی سے بچائے۔ اور انشاءاللہ اگر کوشش کریں، ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا ہٹ دھرم بھی باز آ جاتا ہے، 1 مرتبہ کہیے، 2 مرتبہ کہیے، 3 مرتبہ کہیے، کیوں کہتے ہیں؟ آپ دھمکی کیوں دے کر کہیں گے؟ پیار سے کہیے، بچہ ہے تو اس کو شفقت سے کہیے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے تو آپ اس کو فرینڈلی کہیے، آپ اس کو آخرت کی ہلاکت سے ڈرائیے، آپ اس کو دنیا کی جو ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے اس کی قباحت بیان کیجئے، تو انشاءاللہ وہ راہ راستے پر آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتے تھے، کبھی کبھی تکلیف پہنچتی تھی کہ یار
اتنی زیادہ تبلیغ کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. تو کیا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بھائی آپ کام کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے، بس ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنی مرضی سے دیں گے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر مسلط نہیں کر دیے گئے، آپ کو ان کا حاکم نہیں بنا دیا گیا کہ بھئی جہاں بھی جا رہے ہیں چلو، جہاں بھی وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے یار ان کا کیا ہوگا، اپنی آخرت خراب کرنے دو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس لیے کوشش کرتے رہیے، تبلیغ اپنے اپنے اعتبار سے کرتے رہیے. یہ بھی تبلیغ ہے. آپ نماز پڑھنے کے بعد دوسرے مسلمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ نماز ادا کر لیا آپ نے، یہ بھی تبلیغ ہے. اگر نماز ادا نہیں کرتا تو اس کو آتے وقت کہیے کہ بھائی جلدی سے آ جائیے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. تو ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے تبلیغ کرے، نماز کی تلقین کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. کیا ہے؟ صفوں کو پورا کرنا، خالی جگہوں کو پورا کرنا، ان کو بھرنا، مل کے کھڑے ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم مل کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو شیطان جگہ بنا لیتا ہے، اور جب شیطان جگہ بنا لیتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ جگہ بنا کے نماز پڑھتا ہے وہاں پہ، نہیں، وہ ایک مسلمان بھائی کے دل پر اٹیک کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، نماز سے اس کا دھیان بھٹکاتا ہے. تو اس لیے یہ حکمت ہے کہ آپ مل کر کھڑے ہوں. دوسری بات آنے والے ادھر سے آنے والے یا ادھر سے آنے والے، یہ ضروری نہیں کہ اگر اس دروازے سے انٹری کیے تو اسی سائڈ کھڑے ہونا ہے، اس دروازے سے انٹری کیے تو اسی سائڈ کھڑے ہونا ہے. کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، مستقل تو نہیں، کہ ایک صف مکمل ہے اور دوسری صف اس سائڈ کی پوری بھری ہوئی، اس سائڈ کی پوری خالی ہے اخیر تک. یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. مؤذن صاحب تکبیر کہنے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو، نیت میں مشغول ہو جائیں گے. امام بھی آپ کا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے گا. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بچ جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیلنس کس سائڈ ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سائڈ 4-5 آدمی زائد ہیں، اس سائڈ 4-5 آدمی کمی، تو آپ اس سائڈ سے جماعت بنانا شروع کیجئے، اس سائڈ سے صف بنانا شروع کیجئے، ورنہ پوری نماز مکروہ ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر نمازیوں کے بیچ میں گیپ رہتا ہے، خلا رہتا ہے، اور بہت سے احباب تو تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ 3 یا 4 صف پوری اندر کے گراؤنڈ میں خالی پڑے، باہر نیت باندھ لیتے ہیں. تو اتنے بڑے گیپ کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. نماز میں جو سب سے بڑی حکمت اور مصلحت ہے وہ ہے یونٹی، اتحاد. آپ اتحاد کے ساتھ ادا. اسی لیے تو جمعے کی اہمیت اور جمعے کی فضیلت زیادہ بیان کی جاتی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جمعہ ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیہات میں بھی کر رہے ہیں آپ، 4-5 گھر ہیں آپ وہاں بھی جمعہ کر رہے ہیں. نہیں، سب کو حکم ہے کہ ایک جامع مسجد میں جاؤ تاکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی حالت بھی معلوم ہو، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ملاقات بھی ہو جائے، اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے، اور آپ کا اتفاق اور اتحاد بھی نظر آئے. تو اسی لیے مل کر کھڑے ہونا چاہیے. تیسری بات، دعا کا مسئلہ. آپ انفرادی طور پر دعا مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ دعا میں ہاتھ بالکل زمین پر رکھتے ہیں. کل 4-5 آدمیوں کو میں نے ایک ساتھ دیکھا. نہیں، یہ طریقہ دعا کا صحیح نہیں ہے، جہاد صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے تو علماء کرام نے اس کی تشریح بھی کی ہے. آپ ہاتھ سینے تک اٹھائیے، ٹھیک ہے، کندھوں سے اوپر مت لے جائیے، لیکن سینے تک اٹھائیے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایسے ہاتھ ان کے رہتے ہیں اور انہیں ہاتھوں پر سر رکھ لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. تو سجدے میں اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو نارمل رہیے، اپنے ہاتھ ایسے ہی رہنے دیجئے جیسے سجدے میں رہتے ہیں. یہ طریقہ صحیح ہے. اپنی طرف سے کوئی بھی طریقہ ایجاد مت کیجیے. آپ کو لگتا ہوگا کہ ایسے دعا مانگتے ہیں تو ایسے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی دعا مانگتے ہیں. کچھ نوجوانوں کو کل دیکھا ہے. تو یہ طریقے سب غلط ہیں. تو سجدے میں دعا مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے سجدے میں. دعا مانگنی چاہیے لیکن طریقے سے، ہاتھ نارمل رکھیے اپنے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.